میرے تمام دیکھنے والوں کو، تمام ولایت علی کا اقرار کرنے والوں کو، تمام حلالیوں کو، تمام علی ولی اللہ والوں کو یا علیہ السلام مدد۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں اس وقت نجف الاشرف میں موجود ہوں الحمدللہ، اور میرے بالکل سامنے مولا امیر المومنین ہے، اسی لیے میں نے آج کے ولاگ کو ولایت کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اندر، مولا امیر المومنین سے ملاقات کرتے ہیں خود بھی، اور آپ سب کی بھی مولا امیر المومنین سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ سب کی جانب سے بھی السلام علیکم یا امیر المومنین، اور میری جانب سے بھی السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آ جائیں، چلتے ہیں اندر، اور چل کے اب آپ کو حرم کی زیارات کرواتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مولا کی زری کی بھی زیارت کرواتے ہیں، اور جو یہاں پہ ہمارے نبی اللہ دفن ہیں ان کی بھی زیارت کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ کل پھر وادی اسلام کی طرف بھی جائیں گے، سین فاطمیہ بھی ہے، اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ نجف کی گلیوں میں آئیں۔ مولا کا حرم، ابھی اندر چلتے ہیں، ہم ابھی باہر ہیں۔ گرمی یہاں بہت ہے۔ السلام علیکم، کیف حالو؟ 3 دن میں عربی سیکھیے، 3 دن میں 1 2 3 4 5 حبیب تخفیف موجود، قلیل موجود۔ سامنے پانی کی سبیل ہے جو ہر حرم میں لگی ہوئی ہے، حرم کے چاروں اطراف میں پانی کی سبیل، یہ بھی سبیل ہے، وہ بھی سبیل ہے، آپ کو ہر جگہ مل رہی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کی ولایت کے بغیر کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہے، ان کے حرم میں اس وقت موجود ہے ہمارے اول ترین امام، ہمارے نبی کے وسیع، نبی کے بھائی، نبی کے داماد، ہمارے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، ابو الفضل العباس کے بابا، پاک سیدہ کے شوہر علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ابھی اندر جاتی ہوں حرم کی جانب، تو پھر دوبارہ کلپ پر آتی ہوں، ذرا مولا کے حرم کے نظارے لیتی ہوں۔ جس بھی حرم میں آتی ہوں نا، سب سے پہلے وہاں کا پانی ضرور پیتی ہوں، پانی پینے کے بعد پھر آگے نکلتی ہوں۔ بسم اللہ۔ میں کربلا بھی گئی تھی تو میں نے سب سے پہلے پانی ہی پیا تھا، اور اب بھی پانی ہی پی رہی ہوں۔ بسم اللہ میرے مولا، بے شک تیرے بچوں کا ہی صدقہ ہے سب کچھ۔ پانی پیتے ہیں اور اندر چلتے ہیں۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ تمام بہن بھائیوں کی جانب سے، اور میرے تمام بہن بھائیوں کی جانب سے، آپ سب کی فیملیوں کی جانب سے، اور میری فیملی کی جانب سے السلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ میں اس وقت موجود ہوں مولا کے صحن میں، ابھی اندر زری پہ نہیں گئی، جیسے ہی زری پہ جاؤں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ باب قبلہ بالکل میرے سامنے ہے وہاں پہ، اور میں باب قبلہ کی طرف سے ہی آ کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ دوپہر کا ٹائم ہے، ابھی زری پہ اندر جاتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو زری کی بھی زیارت کرواتی ہوں۔ بول رہی ہوں کہ آج یہ دروازہ میں واقعی دوبارہ سے یہ بات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ العزیز جاء لنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج من المعصومین۔ تمام ولایت علی کا اقرار کرنے والوں کو، مسحریوں کو، اور حق پر چلنے والوں کو، نبی سے عشق کرنے والوں کو، نبی کے ماننے والوں کو، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دیدار مبارک۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زری میرے بالکل سامنے، سلام کیجیے اور دل کی گہرائیوں سے سلام کیجیے۔ مولا کی شجاعت کے ساتھ مولا کی تنہائی کو مت بھولیے گا۔ یہ وہی امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے جس نے باب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 25 سال گوشہ نشین کیا، جس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو گھسیٹا گیا، جس کے بچوں کا حق کھایا گیا، جس کی بیوی کا حق کھایا گیا، جس کو اس کے اپنے حق سے محروم کیا گیا، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ مولا کی شجاعت کے ساتھ جگہ جمل، جگہ سفید، جگہ
ساتھ ساتھ مولا کی غربت کو بھی یاد رکھیے گا, حیدر کرار کی غربت کو بھی یاد رکھیے گا. یہ وہی ہے جس نے دروازہ اکھاڑا تھا, اور یہ وہی ہے جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر رویا بھی. حسنین کا بابا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا بابا, کوفہ میں جس کی شہادت ہوئی وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. زیارت کیجیے. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اب انشاءاللہ ہم لوگ رات کو آئیں گے. اس ٹائم بہت رش ہے, رات کو سکون سے آ کے نا باقی کا بلاگ انشاءاللہ کروں گا. میں نے آپ کو زیارت کروائی تھی مولا امیر المومنین کے حرم کی, جو کہ ہمارا ہوٹل حرم کی بیک سائڈ پہ ہی ہے. تو میں بیک سائڈ کے گیٹ سے جو ہے وہ گئی تھی, اور اب انشاءاللہ شام کو جاؤں گی دوبارہ تو آپ کو فرنٹ بھی دکھاؤں گی. اب نکل رہے کوفہ کی زیارات کے لیے, تو آ جائیں ہمارے ساتھ. جی وہ سامنے ہمارا جا رہا ہے قافلہ, اور یہ آ گئی مسجد حنانہ, جو کہ ہماری اعتراف کی زیارتوں میں سے پہلی زیارت ہے نجف الاشرف کی. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کوفہ جانا ہے. مسجد کوفہ بالکل لاسٹ پہ جائیں گے. اس کے بعد 2-3 اور مقامات ہیں, وہاں پہ جائیں گے. اور اس کے بعد مسجد کوفہ, رات کا کھانا بھی وہاں پہ ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کوفہ میں بہت ساری عبادات ہیں, اسی لیے لاسٹ جو ہے وہ مسجد کوفہ رکھی ہے. ہم لوگ مسجد حنانہ میں فی الحال موجود ہے. باقی تفصیل آپ کو علامہ صاحب زیادہ بہتر دیں گے, اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ انہی کی زبانی آپ لوگ باقی تفصیل سنیں. پتہ تو الحمدللہ ہمیں بھی ہے, لیکن علامہ صاحب بتائیں گے تو بہتر بتائیں گے. اعتراف کی زیارات کے لیے بہت ساری زیارات ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آج رات تک تمام زیارات کو مکمل کر لیں. پہلی زیارت مسجد حنانہ کی ہے, جناب قمیل کی زیارت آئے گی. مسجد سہلہ کی بہت سارے مقامات ہیں, مسجد سہلہ میں بھی, کوفہ میں بھی بہت سارے مقامات ہیں. بہت سارے انبیاء, ہزاروں انبیاء ان مقامات پہ آئے ہیں. ایک بات آپ ذہنوں میں یاد رکھیں کہ ہم اس زمین پہ چل رہے ہیں کہ کسی زمین پہ کوئی کسی زمانے میں جناب آدم چلے تھے, جناب ابراہیم چلے تھے, جناب موسیٰ چلے تھے. تمام انبیاء اور مرسلین اسی زمین پہ چلے گئے. آپ کے قدم اسی زمین پر ہیں. کوئی عام زمین نہیں ہے, مقدس ترین زمین ہے. اس زمین پر انبیاء رہے ہیں, اوصیاء رہے ہیں, اولیاء رہے ہیں, خود مولا کائنات رہے ہیں. اس چیز کو آپ محسوس کریے گا. جب کوفہ میں داخل ہوں گے تو آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ گویا ابھی بھی آثار مولا کائنات موجود ہیں. آپ کے دلوں کو وہ چیز کھینچے گی کہ یوں لگے گا جیسے مولا کائنات ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے, اور یقیناً ہمارے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں. مسجد حنانہ دیکھیے, اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ مولا کائنات نے جنگ صفین کے بعد خود اس مسجد کی بنیاد رکھی, اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے. اس کے بعد مولا رات کے وقت اکثر کوفہ سے نکل کر یہاں آتے اور یہاں پہ عبادات کرتے مولا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب مولا کائنات کا جنازہ نجف اشرف کی طرف لے کے جا رہے تھے تو اس مقام پہ رکھا گیا, اور اس مسجد کی دیواریں تعظیم مولا کائنات میں جھک گئی تھیں. یہ وہ مسجد ہے. اور تیسری روایت, تیسری فضیلت, کہ جب اسیران کربلا کوفہ کے لیے کربلا سے نکلے اور اس مقام پر پہنچے, چونکہ مرکزی دروازہ بند ہو چکا تھا رات کے وقت, تو اس جگہ پہ قیام کیا گیا ایک رات. ایک شخص یہاں پہ موجود تھا جو کہ پینٹر بھی تھا, چترکار تھا, وہ تصویریں بناتا تھا ہرن کی کھال کے اوپر. اس نے جب دیکھا امام حسین کا سر ہے, اس نے قریب آ کر کہا کہ اے شمر, اگر یہ سر ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دیا جائے تو میں آپ کو اشرفیاں اور درہم دوں گا, جو بھی آپ کہیں گے. اس نے وہ ساری دولت لے لی اور ایک رات کے لیے امام حسین کا سر اقدس اس شخص کے حوالے کر دیا. اس نے اسی مقام پر, اسی مسجد میں, آپ اندر جائیں گے انشاءاللہ زیارت کریں گے, ایک پتھر کے اوپر امام حسین کا سر اقدس رکھا. اب یہ دو مقامات ہیں, ایک شام میں بھی ہے, وہ الگ ہے, مگر یہ مسجد حنانہ کا الگ ہے. پتھر کے اوپر امام حسین کا سر رکھا اور ہرن کی کھال کے اوپر اس نے تصویر بنائی. اب وہ اصل تصویر یہاں پہ موجود نہیں ہے, اللہ جانے کہاں ہے, مگر اس کا ایک عکس بنایا گیا ہے خود ہی, وہ اندر آپ دیکھیں گے اسی جگہ پہ. امام حسین کا سر اقدس یہاں پہ رکھا گیا. بعض روایات امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے مروی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے کچھ گوشت کے ٹکڑے اس جگہ پہ دفن ہیں. مولا کے گردن کے جو کچھ گوشت کے حصے ہیں, کچھ رکھے ہیں, وہ اس جگہ پہ دفن ہے. اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ جب آئیں وزارت کریں دو رکعت امام حسین علیہ السلام. امام حسین کا سر اقدس. عزت دران امام مظلوم, ایک جملہ میں ضرور پڑھوں گا
कि मौला कायनात की मजलूमियत देखें। मौला कायनात के फर्जंद इमाम हुसैन जिस गर्दन पे जनाब ज़हरा बोसे देती थी, जिस गर्दन पर अमीर कायनात बोसे देते थे, उसी गर्दन को काटा गया और 13 ज़रबों से काटा गया। ज़िबा नहीं किया गया, लफ्ज़ ज़िबा नहीं है, ज़रब है। ज़रब यानी ज़ोर से मारना। अगर आप किसी का सर कलम करें ज़ोर से एक ही ज़रब से, तो एक ज़रब काफ़ी है, मगर 13 ज़रबें क्यों लगी हैं? रिवायत ये कहती है कि उस मलाउन ने शिवर में पहले ही तलवार को कूदा किया, उससे पत्थर पे मारता रहा, उसके बाद उसने इमाम हुसैन के सर पे दस्त मारना शुरू किया, जिसकी वजह से 13 ज़रबें लगी थी। और जब इब्न ज़ियाद मलाउन के पास सर दस्त पहुंचा तो उसने कहा कि हुसैन की गर्दन सही कटी हुई नहीं है, या तो उन्हें तेज़ आले से नहीं काटा? कहा नहीं, हमने कुंदा तलवार से काटा है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इसको बराबर किया जाए। तो एक नायक को बुलाया गया जिसने कैंची के साथ इमाम हुसैन के गर्दन के रगों को काटना शुरू किया और बराबर करना शुरू किया। अजरक मिन अस्सलीम, इमाम हुसैन का सर कभी घोड़े के साथ बांधा गया, कभी नेज़े पे बुलंद किया गया, कभी तनूर में रखा गया। इतनी गुर्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार हमारी ज़ारत को अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया था मस्जिद हनाना में। मस्जिद हनाना से होते हुए अब हम लोग दूसरे मुकाम पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी ज़ियारत, जो भी ज़ियारत होगी इंशाल्लाह आपको वो भी करवाई जाएगी। जो अंदर आपने ज़ियारत की वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था, मस्जिद हनाना नजफ़। हम आ गए हैं जनाब कुमैल के पास, यानी कि जनाब कुमैल की ज़ियारत के लिए, जिनकी दुआए कमैल हम पढ़ते हैं। मौला अली के बहुत बड़े सहाबी, मौला अली के बहुत बड़े आशिक, दुआए कमैल जिनके नाम पर उतरी है, उन्हीं के हरम आ गए हैं हम। हमारी जनाब कुमैल मौला कायनात अलैहिस्सलाम से बड़े जलीलतुल क़द्र सहाबा में से सहाबा है। और जो दुआए कुमैल हम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं हर शब जुमा, वो जनाब कुमैल से ही मनसूब है। ये दुआ जनाब खिज़र की दुआ है, जो मौला कायनात ने तालीम फरमाई है जनाब कुमैल को, तो जनाब कुमैल से मनसूब हो गई वो दुआ। अब बहुत सारे मोमिन ये सवाल करते हैं कि जी उसमें ऐसे ऐसे जुमले हैं कि मौला फरमा रहे हैं कि परवरदिगार मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ फरमा दो, ख़तावार हूँ, तो मौला अपनी ज़ुबान से जुमले कैसे? तो मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि भाई मौला ने ये हमें तालीम फरमाई है कि एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में कैसे किस तरह से आजिज़ की दुआ मांगनी चाहिए, ये हमारे लिए है आइमा मासूमीन ने। और ये जनाब खिज़र की दुआ है कि परवरदिगार से मांगना कैसे है, ये आइमा मासूम ने हमें बताया है। वो इतने पाक व ताहिर हैं कि उन्हें तहारत की भी ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी उन्होंने वज़ू किया, तो हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए, तो वो हादियान बरहा के हमें बताने के लिए आए हैं। तो जनाब कुमैल को ये दुआ आपने तालीम फरमाई। और बहुत सारी रिवायात में जनाब कुमैल से एक मरतबा मौला कायनात ने फरमाया कि आए कुमैल, इल्म जो है वो दौलत से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि इल्म वाले के दोस्त ज़्यादा होते हैं, दौलत वाले के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। फिर मौला ने कहा कि आए कुमैल, इल्म जो है वो दौलत से कई ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है, दौलत खर्च करने से कम हो जाता है। फिर मौला ने कहा ऐ कुमैल, इल्म दौलत से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और दौलत तुम्हारी हिफाजत नहीं करता, दौलत वालों के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो बाद में सलाम से जब मौला गुजरने लगे तो मौला ने कहा ऐ कुमैल, मेरी निगाहें देख रही हैं कि मेरे बेटे महदी का ज़हूर हो चुका है, मेरी निगाहें देख रही हैं तो मेरा बेटा तख्त पर बैठा हुआ है। तो बहुत सारी रिवायत जनाब कुमैल से हैं। जलीलतुल क़द्र साबित है। हज्जाज बिन यूसुफ मलाउन ने आपको 90 साल की उम्र में शहीद किया बुलाकर उसके ज़माने में, तो आपको यहाँ पे दफनाया गया। इंशाल्लाह आप ज़ियारत करेंगे, 2 रकात नमाज भी है। मस्जिद सहला, यहाँ नमाज मगरिबैन अदा करेंगे और यहाँ के जो मकामात हैं इंशाल्लाह वो देखेंगे। करीब है
मैं कोशिश करता हूँ इख्तिसार के साथ। मस्जिद सहला जो है वो एक खातून के नाम पर है। सहला वो खातून है कि जो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक छोटी सी गठड़ी लेकर आई और कहा कि ऐ नबी अल्लाह, जब कश्ती बन जाए तो मुझे बताइएगा, मैं भी सवार हो जाऊँ। कूफा दर हकीकत जनाब नूह का घर था। वो जो तनूर से पानी निकला वो भी मस्जिद कूफा से ही निकला। मस्जिद बाद में बनी, पहले जनाब नूह का घर था, आप वहाँ पे रिहाइश करते थे। तो कश्ती भी वहाँ कूफा में बनाई गई। सहला नामी खातून इस जगह पे जब पहुँची, खैमा लगाकर यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। जब पानी कायनात में आ चुका, दुनिया में आ चुका, तो इस जगह पे पानी नहीं आया। जनाब नूह उनके जहन से वो बात निकल गई कि मैंने एक खातून को इंतज़ार के लिए कहा हुआ है परवरदिगार की जानिब से। जब पानी ख़त्म हो चुका, वापस जनाब नूह आए, गुजरे तो खैमे में सहला नामी खातून बैठी हुई है। तो कहा कि अल्लाह की बंदी, आप यहाँ पे बैठी हुई? कहा मैं तो आपके इंतज़ार में बैठी हूँ। हुज्जत के इंतज़ार में थी, इसलिए पानी ने नुकसान नहीं दिया। हुज्जत बिठा कर गए थे, इसलिए जो भी हुज्जत के इंतज़ार में रहेगा कोई नुकसान नहीं होगा। तो जनाब नूह ने कहा कि पानी आ चुका, खुश्क हो गया, हम वापस भी आ गए, मगर पानी यहाँ पे नहीं आ सका, इसलिए कि वो जनाब नूह के इंतज़ार में थी। उसी खातून के नाम पे मस्जिद का नाम सहला पड़ गया। एक और नाम भी है, बैतुल हम्द, हम्द करने वाला घर, इसे कहा जाता है मस्जिद सहला को। इसके अलावा जनाब इदरीस नबी का घर भी यहीं पे था, जनाब इब्राहीम नबी का घर भी यहीं पे था, जनाब खिज़र भी यहाँ पर रहे हैं, और उसके अलावा अंबिया व सालहीन का मकाम भी ये रहा है। उसके अलावा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और ये दीगर आइमा भी इस जगह पे आए हैं, उनके मकामात भी अंदर में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम ज़ियारत करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़िए तो जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, हमारी जान कुर्बान इमाम ज़माना सरकार का ये घर होगा, बल्कि घर है। रिवायात कहती है जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे आपका तख्त यहाँ पर होगा और आप अपने अहल व अयाल के साथ, ख़ानदान के साथ यहाँ पर आके अपने घर में रिहाइश करेंगे और इसी जगह पे फ़ौजी छावनी भी बनाएंगे, यहाँ पर बैठ के आप कायनात में हुकूमत करेंगे। ये मेरे मौला इमाम ज़माना का घर है। उसके बाद रिवायत कहती है इमाम मस्जिद कूफा को गिराकर दोबारा तामीर करवाएंगे और इतने वसी पैमाने पे तामीर करेंगे कि मस्जिद कूफा के 1000 दरवाजे होंगे। और जो मोमिन ये चाहेगा कि मैं इमाम ज़माना के पीछे नमाज़ पढ़ूँ, वो एक कदम घर से उठाएगा, दूसरा कदम कूफा में होगा। इमाम जमात करवाएंगे कूफा में इंशाअल्लाह। तो ये मौला इमाम ज़माना का घर है। फिर एक पत्थर जो इस मस्जिद के सहन में नीचे मौजूद है, जिसे इमाम ज़माना आकर निकालेंगे, कि जिस पर तमाम अंबिया व सालहीन और आइमा के नक्श लगे हुए हैं, और सोने का पत्थर है, उसे इमाम ज़माना आकर निकालेंगे और इसी जगह पे इमाम ज़माना का तख्त लगेगा, आप यहाँ पे हुकूमत करेंगे। फिर रिवायत कहती है कि शब बुध, मंगल का दिन गुजार के बुध की रात को खुद इमाम ज़माना सरकार का वजूद यहाँ पर होता है। आप अपने घर में मौजूद होते हैं, यूँ तो आप कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे में हैं, हर जगह पे हैं, मगर ख़ास शब बुध इमाम यहाँ पर होते हैं। लोग आके तवस्सुल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, और अगर 40 शब बुध यहाँ पे अमाल किए जाएँ तो ये मुमकिन है कि इमाम से मुलाकात हो जाए, चाहे ख्वाब में हो जाए, चाहे बराह रास्त, जिस तरह से भी हो, ये रिवायात है। और परवरदिगार हमारी ज़ियारत कबूल फरमाए। अब हम लोग जो है यहाँ पे अपनी इबादत करेंगे। ये इमाम ज़माना का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना यहाँ ही क़याम करेंगे जब सरकार आएंगे, ये आप लोगों ने सुन लिया है। और अब इंशाअल्लाह अपनी सारी इबादत करके फिर आपको मिलते हैं। जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है जो कि मस्जिद की बिल्कुल दरमियान में है। आगे और मकाम है, मैं वो भी दिखाऊँ। मस्जिद के अंदर मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मकाम आपको बता दिए, ये तीसरा मकाम है, मकामुल अंबिया व सालिहीन।
کے بعد اندر 2 رکعت نماز ہوگی اور باقی جو ہیں مقامات وہ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے. یہ مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. یہاں پہ بھی 2 رکعت نماز ادا ہوگی. یہ مقام نبی ادریس. یہاں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھی جائے. امام زمان امام زین العابدین پڑھ لیتے یہ جی امام زمان علیہ السلام کا مقام ہے. دوسری جانب امام زین العابدین کا جو میں دکھا چکی ہوں. اور امام زمانہ کے سب سے پہلے آتے ہی ہم نے پڑھ لیے تھے. وہ امام زین العابدین کے وہ پڑھ مقام ہے جی نبی صالحہ کا. یہاں ہم نے 2 رکعت نمازیں ادا کر لی ہے. ہم لوگ اب سارے مقامات دیکھ کے فری ہو گئے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں مسجد کوفہ. اور مسجد کوفہ میں بھی آپ جانتے ہیں کافی سارے مقامات ہیں. جناب مختار ستبی بھی وہاں پہ ہی ہیں. مولا امیر المومنین کی مقتل گاہ بھی وہاں پر ہی ہے. اور مولا امیر المومنین کا گھر بھی وہاں پر ہی ہے. اور بھی کافی سارے مقامات ہیں. میں یہ تفصیل خود اس لیے نہیں دیتی, پتہ الحمدللہ سب ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ عالم دین ہیں وہ اس چیز کی تفصیل دیں اور آپ ان کی زبانی سنیں. میری زبانی تو پورے ایام اعزاز سنتے ہی ہیں. بہرحال یہاں سے فری ہو کے ہم لوگ اب جا رہے ہیں مسجد کوفہ. وہاں چلتے ہیں, باقی کے مقامات کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں اور آج کے بلاگ کو اینڈ زیارت کریں گے. مولا کائنات کی حویلی کی زیارت کریں گے, مولا جہاں پہ رہتے تھے اس جگہ کی. اس کے بعد مسجد کوفہ میں جب ہم انٹر ہوں گے تو بہت سارے مقامات, وہی مقامات جو ہم نے مسجد سیلہ میں زیارت کی, صالحین کے مقامات بھی ہیں. مولا کائنات کو جہاں ضربت لگی تھی 19 ماہ رمضان کو, وہ جگہ بھی ہے. جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ وہ بھی اندر ہے. جناب مختار وہ بھی اندر ہے. جناب حانی بن عروہ کا روضہ بھی ہے. مولا کائنات جہاں فیصلے کیا کرتے تھے وہ جگہ بھی ہے. بہرحال بہت سارے مقامات ہیں. اور ڈرائیور نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا ہے وہ 11 بجے کا. ابھی 8:30 بج رہے ہیں, انہوں نے 11 بجے کا ٹائم دیا. 2.5 گھنٹے انہوں نے دیا. میں نے کہا کہ بھائی ممکن ہے کہ ہمیں آدھا گھنٹہ اور بھی تاخیر ہو جائے. ہم 3 گھنٹے میں کوشش کریں گے ساری زیارت, مگر کوشش کریں گے کہ 3 نہیں ہم 2.5 گھنٹے بھی, تاکہ سفر بھی ہے آگے اور تھکاوٹ. پروردگار خیر کریں گے انشاءاللہ. وقت کو آپ ضرور وہ کریں تاکہ مسجد کوفہ کے اندر ہمیں زیادہ وقت مل جائے. وہاں کے اعمال, وہاں کی زیارات, سب سے افضل ترین وہاں پہ مقامات ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر میں کوفہ میں رہتا تو میں اپنی ہر نماز مسجد کوفہ میں مدد یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. جناب سمت عمار, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. زیارت کی جناب سمت کی سزا دو مجھے. ذکر شاہی میں جب سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو پھر جلا دو اسے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو مجھے. روز محشر جس طلب جس سمت جس جگہ وہ ہوا جائے گی, یا علی کی صدا آئے گی. جناب مسلم تمار کی یہ صدا تھی. تو جناب مسلم تمار کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. اس کے بعد بھی جناب مسلم تمار نے فضائل علی میں کمی نہ لائی. لیکن جو اس وقت کا ظالم حاکم تھا جو کہ اپنے ذات تھا, جب اس کو پتہ چلا کہ جناب مسلم تمار شجرے پھوڑنا شروع ہو گئے تو اپنے ناپاک شجرے کے ڈر سے اس نے جناب مسلم تمار کی زبان کٹوا دی. اور جناب مسلم تمار کو شہادت نصیب ہوئی, بالکل اسی طرح جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا حیدر کرار کے, مولا امیر المومنین کے بہت ہی پیار کرنے والے صحابی ہیں, دوست ہیں, پیارے ہیں, جن کو مولا علی نے یہ بشارت بخشی تھی کہ سب کو ان کی زندگی موت کے بارے میں بتا دیتے تھے. بسم اللہ مومنین کا گھر ہے. یہاں سے مولا اپنی شہادت کے وقت نکلے تھے اور وہ مسجد کوفہ ہے جہاں پہ وہ گئے تھے. یہاں پہ ہی مولا کا راستہ روکا ہوگا, یہاں پر ہی مولا کو کہا ہوگا کہ مولا نہ جاؤ نہ جاؤ, مولا چلے گئے. یہ وہ جگہ جہاں مولا مشکل کشائی کو غسل دیا گیا تھا. اس وقت ہم موجود ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں. میرے ساتھ ہر جگہ لیڈیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میرے لیے ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل ہوتی ہے. پتہ نہیں کہاں میرے مولا نے ہاتھ لگائے ہوں گے, پتہ نہیں کہاں میرے مولا بیٹھے ہوں گے. میں اپنی عبادت کر لوں. مسجد کوفہ میں میں کھڑی ہوں اور یہ جناب مسلم بن عقیل اور اس طرف جناب حانی بن عمرہ. عبادتوں کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو مقتل گاہ ہے, جو ضربت گاہ ہے, اس کی جانب جا رہی ہے. بسم اللہ. مقام نبی اللہ نوح, یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام ہے.
باہر سے ساری عبادتیں کیا بنتا ہے. محمد آل محمد ابن ملجم تیری جد لعنت بے شمار. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کروانے والوں پہ لعنت بے شمار. اہل بیت علیہ السلام کے ہر دور کے دشمن پر لعنت بے شمار. مقتل گاہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہائے میرے صدقے آپ نے کھوا ہے. اگر آپ کو میں دکھا پا رہی ہوں تو اور ادھر مولا امیر المومنین کی مقتل کا, ادھر جناب مختار اور جناب مسلم کی, اور جناب خالد بن عمر. هي تجيك انا عندي هيك الغرفه جناب مسلم میں نے کی زیارت کیجیے. جناب مختار ثقفی خون حسین کا بدلہ لینے والے. السلام علیکم یا مختار ثقفی. حسین کا بدلہ لینے والا شیر. جناب ہانی بن عروہ کا یہ ان کی تربت ہے. بسم اللہ اس کی بھی زیارت کیجیے. بہت جلدی میں ہوں کیونکہ عبادت بھی کرنی ہے اور آپ سب کو بھی زیارت کروانی ہے. محمد وال محمد. آپ کی طرف سے تمام ذریعوں پہ سلام ہو. مسجد کوفہ کی لاسٹ زیارت جو کہ مولا امیر المومنین کی بیٹی ہیں بی بی ختیجہ بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ محمد بچل فرج. بسم اللہ زیارت کیجیے. یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں جو کہ مسجد کوفہ میں ہی ہیں.